لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج 5واں روزہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ جاری ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب یہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام شیخ محمد طارق رشید ہے اور میں سابق MNA ہوں ملتان سے، اور حضرت صاحب میری ایک بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ میں آپ سے کسی طرح شرف باریابی حاصل کروں۔ آج کل جو حالات ہیں اور سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں، اور اگر مساجد گھر سے دور ہیں تو ان حالات میں کیا ہم ان مسجدوں میں جا کے نماز ادا کرنا ضروری ہے یا ہم اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر اس سے ہمیں رہنمائی فرمائیں، بہت شکریہ۔ اگر ظالم کا خوف ہے کہ یہ مار دے گا یا پٹائی کرے گا تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر یہ دیکھ لے کہ واقعی ظالم کا خوف ہے تو اس پر جماعت معاف ہے مسجد کی، گھر میں ہی پڑھ لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فارغ ہونے والے شہر سے بات کر رہی ہوں۔ پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پاپا جان روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ روزے کے لیے عمر شرط نہیں ہے، بالغ یا بالغہ ہونا شرط ہے، عمر کی باری بعد میں آتی ہے۔ یعنی مثلا مدنی منی نے پوچھا تو مدنی منی کے لیے کہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان، اور مدنی منا ہو تو 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان جب بھی وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان پر روزہ فرض ہو جائے گا، جبکہ یہ عاقل بھی ہوں، پاگل نہ ہوں۔ اب اگر کوئی بلوغ کے آثار ظاہر نہ ہو، جو میں نے عمر کی کا پیریڈ بتایا، تو اب 15 سال یہ ہجری سن کے حساب سے ہوا، انگریزی سال کا نہیں۔ 15 سال کی عمر پوری ہوتے ہی جبکہ آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے ہوں تو جو ہی 15 سال کی عمر پوری ہوگی ان پر نماز روزہ فرض ہو جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آثار بلوغ کیا ہیں یہ جاننے کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب نامی ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ بہار شریعت جلد اول میں بھی اس کی تفصیل موجود۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 112
پر بھی اس کی تفصیل موجود. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنزیل ناصر اتاری سیالکوٹ سے 30 دن کے اعتکاف میں شریک ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زید ہو یا بکر ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یا وائزین اکثر کہتے ہیں زید ہو یا بکر ہو. ایک صاحب نے کہا تھا کہ زید سے مراد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بکر سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایسا کہنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں. یہ عموماً فتووں میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، زید، بکر، عمر، ولید. تو یہ فرضی نام ہے. یعنی شاید انگریزی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اے نے کہا، بی نے کہا، سی نے کہا، اس طرح. تو یہ فرضی نام ہے. اس سے مراد نعوذ باللہ صحابہ کرام نہیں ہے. اور بکر سے مراد ابو بکر کا ہو گئے. ابو بکر اور بکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو مدنی مذاکروں کے پابند آپ بنا دیں گے نا، تو پھر ایسی کمزور باتیں نہیں کریں گے. یہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بابا جان، ایک بیوہ عورت ہے جس کی 2 بچیاں ہیں اور اس بچیوں کی اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے. اس بچیوں کے لیے کی شادی کے لیے انہوں نے کچھ پیسے بھی جمع کر کے رکھے ہیں، مطلب اچھے خاصے ایک اماؤنٹ ہے. اور اگر اس اماؤنٹ میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کی بچی کی شادی کی پرابلم تھوڑی سی آئیں گی. تو آیا اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض بنتی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ دے دے گی تو ظاہر ہے اس کی شادی میں تھوڑی سی تکلیفات آئے گی. تو اس صورت میں بابا جان ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس عورت کے لیے کیا حکم ہے، کیا وہ زکوٰۃ دے یا نہ دے؟ عورت کی شادی جو ہے نا مفت ہوتی ہے، بلکہ پیسے ملتے ہیں اس کو. شرعی اعتبار سے اگر اپنے غور کریں تو اس پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. مہر تو وہ بھی مرد دے گا. نان نفقہ یعنی روٹی مکان یہ بھی مرد پر واجب، عورت پر. تو یہ کھوٹے کھوٹے فضول خرچوں کے لیے بھی آج کل لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مطلب دعوت کرتے ہیں عزیزوں کی جائز طریقے پر بلا فخر و تفاخر تو یہ جائز ہوتی ہے. اس طرح بعض رسمیں بھی جائز ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح کی جائز رسمیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ کرتے ہیں، ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ یہ اس کی ملک میں جبکہ یہ رقم ہو اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو شادی کے لیے جمع کر رکھی ہے بیٹی کے، یہ ایسی شرط نہیں ہے جس سے زکوٰۃ معاف ہو جائے. لہذا شرائط پائے جانے کی صورت میں اس خاتون اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ دینی ہی پڑے گی. شادی میں تکلیف تو وہ میں نے عرض کر دیا، شادی کے لیے کوئی عورت پر کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ شرعاً کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ بھی ارشاد فرما دے کہ یہ کیا زکوٰۃ میں کہ ساری رقم نکال دیں گی، آدھی نکال دیں گی، پونی نکال دیں گی، کہ اتنی زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائے گی؟ کتنی بڑی رقم نکلے گی کہ اس وجہ سے یہ آزمائش کے اندر آ جائیں گی؟ یہ ہو سکتا ہے تو نہیں. یعنی صوفیاء کرام میں سے تو نہیں ہے عورت جو زکوٰۃ معاف کروانا چاہتی ہے. تو ایسے صوفی نہیں ہوتے کہ صوفیاء کرام کے اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ اگرچہ یعنی اسلام کے قانون کا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اگرچہ اسلام 2.5% زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، درست تو وہی ہے، مگر ہماری زکوٰۃ جو ہے نا 100% ہے، ہم کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ صوفیاء کرام کے اس طرح کے اقوال ہیں. تو اگر یہ عورت 100% دے دے گی تب تو ظاہر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا.
ویسے شریعت میں تو 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، تو 100% دے گی تو 2.5% بھی آ گئے، اور 97.5% یہ نفلی صدقہ ہو گیا. تو 2.5% سے فرق کیا پڑے گا اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یہ سمجھ لیں گے 40,000 روپے جمع کیے، تو سالانہ اس میں سے صرف 1,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوگی، تو 40 کے 39 ہو جائیں گے. تو اس سے مطلب کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کوئی لمبا چوڑا. یہ بھی ظاہری رقم سے، ورنہ یہ تو حقیقت ہے کہ وہ تو احادیث مبارکہ سے مستفاد بھی ہے کہ رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میں عبد الکریم اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کرتا ہوں. باپا جان، میرا سوال ہے کہ مداہنت کی تعریف کیا ہے، اور جس طرح کئی صورتوں میں غیبت کی جائز صورتیں ہیں، کیا اسی طرح مداہنت کی بھی کچھ جائز صورتیں ہیں؟ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ ایک بہت پیاری کتاب شائع کی ہے، باطینی بیماریوں کی معلومات، جس میں 352 صفحات ہیں، اور یہ اگر پڑھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. اتنی اس میں معلومات ہے کہ آج تک ہم نے سنی نہیں تھی. یہ لکھا ہوا اس میں. تو اسی میں مداہنت، یہ بھی لفظ پہلی باری غالب اکثریت نے ہو سکتا ہے سنا ہو. اسی باطینی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 107 پر ہے. مداہنت کے لغوی یعنی لفظی معنی نرمی کے ہیں، ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے یعنی دیکھنے کے بعد روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا، اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداہنت کہلاتا ہے. یا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا مداہنت ہے. اللہ عز و جل پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. ترجمہ کنزور ایمان، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. مداہنت کرنے والے کی مثال بخاری شریف میں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدود اللہ میں مداہنت کرنے والوں یعنی خلاف شرع کام دیکھ کر باوجود قدرت منع نہ کرنے والوں اور ان میں مبتلا ہونے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرعہ ڈالا یعنی لاٹری ڈالی، بس کچھ لوگ اس کے نچلے حصے میں رہے اور کچھ اوپر والے میں. نیچے والے پانی لے کر اوپر والوں کے پاس سے گزرے، انہیں اس پر تکلیف دی جاتی تو انہوں نے کلاڑی لی اور کشتی کا نچلا حصہ توڑنا شروع کر دیا. فریق ثانی نے آ کر کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور مجھے پانی کی ضرورت ہے.
اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو اسے بچا لیں گے اور اپنی جانوں کو بھی، اور اگر چھوڑ دیں تو اسے ہلاک کر دیں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کر لیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث شریف میں ایک مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے، تو یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے۔ مداہنت کا شرعی مسئلہ حکم الحدیقۃ الندیہ کے حوالے سے لکھا ہے، مداہنت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مداہنت کی جائز صورت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، موالات سوریہ کی اعلی قسم مداہنت ہے، اس کی رخصت صرف بحالت مجبوری و اکراہ ہی ہے۔ سیدی اعلی حضرت موالات سوریہ کے احکام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سوریہ کے دل اس کی طرف اصلاً مائل نہ ہو مگر برتاؤ وہ کرے جو بظاہر محبت و میلان کا پتہ دیتا ہو، یہ بحالت ضرورت و بمجبوری صرف بقدر ضرورت و مجبوری مطلقاً جائز ہے۔ اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تمہیں ان سے پورا واقعی خوف ہو، بقدر ضرورت یہ کہ مثلا صرف عدم اظہار عداوت یعنی دشمنی ظاہر نہ کرنے میں کام نکلتا ہو تو اسی قدر پر اکتفا کرے، اور اظہار محبت کی ضرورت ہو تو حتی الامکان پہلو دار جس میں مختلف پہلو نکلتے ہوں وہ بات کہے، صریح یعنی کھلم کھلا کی اجازت نہیں، اور بے اس کے نجات نہ ملے اور قلب یعنی دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کی بھی رخصت، اور اب بھی ترک عزیمت۔ نارملی مداہنت جیسے ہم عوامی آپس میں جو رہتے آپس میں ہوتے ہیں اس میں مداہنت کو کس طرح سمجھایا جائے؟ ایک حاضرین کے لیے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یقیناً یہ بھی ایک لفظ بھی نیا ہوگا مداہنت۔ وہ تو یہ ہے کہ جیسے کوئی فاسق و فاجر ملا یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب اس کو روکنا چاہیے لیکن اپنی کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا ویسے ہی نرمی کی وجہ سے وہ اس کو نہیں روک رہا تو یہ مداہنت کہلاتی ہے، خاص سستی کی وجہ سے نہیں روکا جی۔ اب وہ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ وہ ترک کرتا ہے، کم از کم اتنا تو کرتا کہ اس سے بات نہ کرتا، لیکن اب وہ موالات سوریہ یعنی جو معاملات کر رہا ہے اس کے ساتھ صورتاً ظاہراً اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ سامنے وہ موجود ہے، دل کے اندر اس کے نہیں ہے، لیکن یہاں پر عذر یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا تو یہ فتنہ برپا کر دے گا یا ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے گا، تو بظاہر اس کو یہاں پر اچھے انداز میں اس سے جو بات کی ہے اس نے اس کی اجازت ملے گی، اگرچہ کہ یہاں پہ بھی اس سے ترک کرنا ہی یہی بہتر تھا، لیکن یہاں پہ شریعت اس کو اجازت دے رہی کہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ فاسق و فاجر ہے لیکن اس سے تم جو اس انداز میں بات کر رہے ہو یہاں پر اتنی رخصت تمہیں ملے گی کہ تمہارا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ثاقب اتاری ملتان شریف سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے تشریف لایا ہوں۔ بابا جانی سے میرا سوال یہ ہے
اگر کوئی شخص پاکستان میں رمضان کے شروع کے روزے رکھ کر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور عید بھی وہاں کرتا ہے، بعد عید کیا اس کو ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے مسائل سن لیجئے۔ پاکستان سے عرب شریف گیا، پاکستان میں روزے 30 ہوئے اور وہاں اس کو 29 ملے، تو عید انہی کے ساتھ کرے گا اور ایک روزے کی قضا کرے گا۔ عرب شریف سے پاکستان آیا، پاکستان کے حساب سے اس کا 31واں روزہ بنتا ہے، تو وہ نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا، یعنی 31واں روزہ نفل کی نیت سے رکھے گا، کیونکہ یہاں رؤیت ہلال نہیں ہوئی نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو محمد بلال رضا اطاری دارالسلام طلبہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سوال ہے کہ مجھ کو بتا دیجیے، اگر روزے کی حالت میں کھٹا ڈکار آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میرا نام سید عبد الرحمن ہے، میری عمر 17 سال ہے اور میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں تراویح پڑھا سکتا ہوں؟ فرد کے لیے تو میں کیا کہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بالغ مسلمان جو ہے، اگر اس میں امامت کے شرائط پائے جائیں تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ تو 17 سال کی جس کی عمر ہو تو وہ تو بالغ کبھی کا ہو چکا ہے، تو دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں وہ امامت کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل رضا اطاری سردار آباد سے۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے، پیر اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ اس طرح طریقت اور شرعیت میں کیا فرق ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ پیر فقیر تو ہمارے ایک محاورہ ہے کہ بھائی یہ پیروں فقیروں کو ماننے والا ہے، اور اب اگر صرف فقیر کہیں تو ہمارے یہاں عرفاً فقیر بھکاری کو بولتے ہیں۔ ویسے فقیر انکساری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، علماء کرام اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں انکساری کے لیے، اور فقیر یہ بزرگوں کو بھی بولتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی بولتے ہیں، تو وہ فقیر اور ہوتا ہے۔ تو اس کی پھر الگ ایک تعریف ہے، جیسے کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے فقیر میں 4 حروف ہیں، فا سے فاقہ، قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی، را سے ریاضت، تو وہ ہے فقیر۔ اب اپنے فاقے کی پوزیشن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزہ کس طرح پورا کرتے ہیں، فاقہ کیا کریں گے، حالانکہ روزہ تو فاقہ بھی نہیں ہے۔ را یا سے یاد الہی، قاف سے قناعت، تو خودداری قناعت جتنا ملا اس پر اس کو کافی سمجھ، یہ کیا ہے، وہ مطلب لوٹ مار لگی ہوئی ہے، لاؤ لاؤ لگا ہوا ہے، تو یہ بھی نہیں۔ یاد الہی، یاد الہی کی حالت یہ ہے کہ احتکاب میں آ گئے تب بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، ایسے بھی ہوتے ہیں نا۔ اور ریاضت تو کتابوں میں رہ گئی، اب ریاضت کون کرے گا، یعنی کہ
عبادت میں خوب محنت کرنا، ریاضت، عبادت و ریاضت یہ اپنے کو کہاں نصیب ہوتی ہے؟ اللہ نصیب کر دے۔ عبادت و ریاضت، یاد الہی، قناعت، اور کبھی فاقہ آ جائے تو صبر نصیب ہو جائے۔ تو پیر فقیر یہ ہمارے یہاں بہرحال محاورہ ہے کہ پیر فقیر یعنی کہ نیک بندوں کو، صالحین کو، اولیاء کرام کو یہ ماننے والا ہے، مشائخ کو ماننے والا ہے۔ یہ شریعت اور طریقت کے بارے میں بھی پوچھا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 265 کے حاشیے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم یعنی آپس میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مدعی یعنی اس کا دعویٰ کرنے والا اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے، اور سمجھ کر کہے تو گمراہ۔ یہ کسی سوال کے جواب میں کہ جو شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، ہم تو فقیر ہیں، مولویوں سے تو ہماری جنگ رہتی ہے، اس طرح کے جاہل فقیر ہوتے ہیں جو پی کے پہنچتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، اس طرح کے لوگ بعض اوقات بول دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا رد، ان کا رد کیا ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں یعنی کہ جو مفہوم شریعت و طریقت کو جو جدا جدا کہے وہ اگر بے سمجھے کہے گا تو پکا جاہل، اور سمجھ کر کہے تو گمراہ بددین۔ گمراہ بددین کا معنی کافر نہیں ہے، لیکن گمراہ بددین، بد مذہب۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، یعنی ارشادات جو آپ بولا، آپ نے فرمایا، اور طریقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال، افعال فعل کی جمع یعنی جو کچھ کیا، اور حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال یعنی حالات، حال کی جمع احوال، اور معرفت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم بے مثال، یعنی بے مثال علم آپ کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی مزارات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا کہ مزارات پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا سارے مزارات پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ اور یہ جو ہم جو مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو کیا اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کیا مزارات پر حاضری نہ دیں؟ مزارات ہی پر نہیں ہوتے، بعض اپنے آستانوں پر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو ملنگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہوتے ہوئے مزار پر حاضری تو منع نہیں ہو جائے گی، حاضری تو دیں گے، پر ان کے قریب نہ جائیں۔ ان سے لوگ ملتے ہیں، ان سے سٹے کے نمبر پوچھتے ہوں گے، کہ ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، دست بوسیاں کرتے ہیں، ان کو نذرانے دیتے ہیں، یہ اور ڈی کرتے ہوں گے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، کہ مفت میں مطلب مال مل رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو خیر وہ بالکل ملنگ نظر آتے ہیں، اور لمبے لمبے بال اس کے کندھوں کی طرح عورتوں کی طرح لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوہے کے کڑے پہنے ہوتے ہیں، اور عجیب وغیرہ اسٹائل ہوتے ہیں۔ عوام کو تو اس کا نہیں نا، وہ تو اس کو واقعی وہ ایک پیر فقیر ہی سمجھتا ہوگا۔ پھر اتنی مطلب کہ انگوٹھیاں جو اس نے اتنی چڑھائی ہوئی ہیں، 4 رنگ کی اس کی انگوٹھیاں ہیں، وہ بابا کس رنگ کا تیرے کا کام کرنے کا ہے، تو وہ رنگ کے مطابق کا۔ پھر اچھا دوسری بات میں اگر آپ غور فرمائیں کہ بعض اوقات ایسوں کے پاس جو مجبور والا یا جو بھی جسی وجہ سے بھی چلا گیا کہ بابا میرا یہ مسئلہ ہے، جا بچہ تیرا کام ہو جائے گا، جا، یہ ہو گیا کام، اب تو بچہ تو گیا اس سے، بچہ تو اس کے آگے پیچھے گھومتا رہے گا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات اگر کسی کے تو ہو جائیں
اور اس طرح جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت کا خون کرتے ہیں اور لوگوں کو مطلب کہ اس طرح کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے کہنے سے کام نہیں ہو جاتے؟ دیکھیے کام کا جہاں تک تعلق ہے تو فاعل حقیقی تو رب کائنات کی ذات ہے، کام تو وہی بناتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ جو لوگ خدا کو گالیاں دیتے ہیں، کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، کام تو ان کے بھی ہو ہی رہے نا، جی تو وہی بھی رہے ہیں دنیا میں، بلکہ وہ روایت ہے نا کہ الدنیا سجن المؤمن ہے وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت میننگ وہ جنت نہیں ہے، دنیا میں تو عیش ہے نا، اس کے لیے تو موج کر ہی رہے، تو کام تو ان کے بہت سارے ہو رہے ہیں، خدا کے منکروں کے، اللہ اور رسول کے انکار کرنے والوں کے، کفریات بکنے والوں کے، تو یہ کام ہو جانا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ مطلب یہ ملنگ نے کام کر دیا اس کا، اب اس نے اپنی پھنکی میں بول دیا، لیکن وہ اس کا کام تو اس کا ہونا مقدر تھا، وہ ہو گیا۔ تو ایک شرعی حلیہ کیا، یعنی اگر ہم ایک شخص کے بارے میں غور کریں کہ یہ شخص شریعت کا پابند، ایک نیک مطلب کہ بظاہر بھی ایک نیک اور شریعت کا پابند ہے، تو اس کی کوئی علامتیں ہم اسلامی بھائیوں کو بتا دیں کہ کم از کم اتنا دیکھ لیا جائے کہ اس کا یہ حال ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک اسلامی حلیہ تو ظاہر ہے کہ ہم امیر علیہ سنت کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ بالکل اسلامی حلیہ ہے جو بھی لحاظ ہے، اور وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں اسلامی حلیہ، یہ چند باتیں جو امیر علیہ سنت نے بھی خود بیان فرما دی کہ یہ جٹیں بڑی بڑی، زلفیں بڑی بڑی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے دن سے نہائے بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ نہانے کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظافت پسند تھے، نظیف اور صاف ستھرے رہا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے اس بات کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ان کا لباس ہوتا ہے، حلیہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی شریعت کے خلاف ہے۔ ایک تو زلفیں ان کی اتنی بڑی بڑی، پھر اس کے بعد یہ انگوٹھیاں، پھر اس کے بعد ان کا عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے ملنا، پھر کڑے پہننا، پھر زنجیریں پہننا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز نہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری باتیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ ابھی باپا نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو مولویوں سے پرانی جنگ ہے، لگتی رہتی ہے علماء سے ہماری۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ دونوں طرف کے جامع تھے، شریعت اور جو باطنیت ہوتی ہے، یعنی باطنی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ ایسے افراد کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صدقوا، بالکل سچ کہتے ہیں، ولیکن آئین، لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ الی سقر، یہ لوگ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے افراد جب شریعت مطہرہ کی سیدھی سیدھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان جو معمولی عقل رکھتا ہے، تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ کام لے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کا دل و دماغ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جب یہ شریعت مطہرہ کے مطابق چل ہی نہیں رہا تو یہ کیسے وہ بات بتائے گا کہ جو شریعت کے مطابق ہوگی، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب پرندے سو جاتے ہیں تو وہ درخت سے نیچے کیوں نہیں گرتے؟ یہ پرندے وغیرہ جو ہے نا، ان کی نیند میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ غفلت کی نیند نہیں سوتے، ہم لوگ گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، گھوڑے بیچ کے سونا یہ محاورہ ہے، بالکل غافل ہو کر سوتے ہیں، جبکہ یہ جانور پرندے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سویا ہوا ہے کوئی جانور، کتا، ہم گزریں گے تو آہٹ پا کر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ اسی طرح پرندے کیا وہ سوتے بھی کیا اونگ رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ کھول لیتے، تو غافل ہو کر سوئیں گے تو گر جائیں گے۔ پھر یہ کہ ان میں وزن کم ہوتا ہے، بھاری بھرکم چیز جلدی گرتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، وہ پنجوں سے ٹہنیوں کو یہ گرفت میں لے لیتے ہیں، تو جب یہ گرفت میں لے لیں گے ٹہنی کو تو یہ سو جائیں گے تو نہیں گریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا
किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।